السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ وہ نوح ابن لمیک، ابن متوشلح، ابن حنوک، ابن یرد، ابن محلبیل، ابن کنان، ابن انوش، ابن شیس، ابن آدم تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان 10 صدیوں کا عرصہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کو حق اور صراط مستقیم کی طرف لوٹانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے بت پرستی کو اختیار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے عظیم پیغمبروں اور رسولوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی۔ یہ ہم میں سے ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے جو اسلام کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم تک پیغام پہنچانے کے تمام طریقے ختم کر دیے، تب ہی اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، جو عظیم سیلاب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 42 مرتبہ آیا ہے۔ 115 آیات حضرت نوح اور ان کی قوم سے متعلق ہیں۔ قرآن کی 71ویں سورت بھی حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ان صالحین کی موت کے بعد شیطان نے ان کی قوم کو ان جگہوں پر مجسمے بنانے کی تحریک دی جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے۔ انہوں نے ایسا کیا، لیکن ان مجسموں کی اس وقت تک عبادت نہیں کی گئی جب تک کہ آنے والی نسلیں سیدھے راستے سے ہٹ نہ جائیں، پھر وہ ان کی پوجا کرتے تھے۔ یہ بت بالترتیب مردانہ طاقت کی نمائندگی کرتے تھے، تبدیلی، خوبصورتی، جاندار طاقت، تیزی، تیز نظر، بصیرت وغیرہ۔ ابن جریر نے اپنے نسخے میں بیان کیا ہے کہ آدم اور نوح کے درمیان کے زمانے میں نیک لوگ رہتے تھے اور جن کے پیروکار تھے جو انہیں نمونہ کے طور پر مانتے تھے۔ ان کے مرنے کے بعد ان کے دوست جو ان کی تقلید کرتے تھے کہتے ہیں، اگر ہم مجسمے بنائیں ان میں سے، یہ ہماری عبادت میں ہمارے لیے زیادہ خوش ہوگا اور ہمیں ان کی یاد دلائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ان کے مجسمے بنائے اور ان کے مرنے کے بعد اور ان کے پیچھے آنے کے بعد ابلیس نے ان کے ذہن میں یہ کہا، تمہارے آباء و اجداد ان کی پرستش کرتے تھے، اور اسی عبادت سے ان پر بارش ہوئی، چنانچہ انہوں نے ان کی عبادت کی۔ ابن ابی حاتم نے یہ قصہ بیان کیا ہے، ودان ایک نیک آدمی تھا جسے اس کی قوم بہت پیاری تھی۔ جب وہ مر گیا تو وہ بابل کی سرزمین میں اس کی قبر پر واپس چلے گئے اور غم سے مغلوب ہو گئے۔ اس نے ایک آدمی کا روپ دھار کر کہا، میں نے اس شخص کی موت کا غم دیکھا ہے، کیا میں اس جیسا مجسمہ بنا سکتا ہوں جو آپ کو اس کی یاد دلانے کے لیے آپ کے جلسہ گاہ میں رکھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ چنانچہ اس نے اپنی جگہ پر رکھ دیا تاکہ اسے یاد کیا جائے۔ تو اس نے کہا، کیا میں ہر ایک کے گھر میں اس کا مجسمہ بنا سکتا ہوں کہ وہ سب کے گھر میں ہو اور تم اسے یاد رکھو؟ ان کے بچوں نے اس کے بارے میں جان لیا اور دیکھا کہ انہوں نے اس کی یاد تازہ کی، یہاں تک کہ انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور اللہ کے بجائے اس کی عبادت کی، وہ بت جس کا نام انہوں نے اس طرح رکھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کئی نسلوں سے ان مجسموں کی پوجا کرتی رہی تھی جنہیں وہ دیوتا کہتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ دیوتا ان کے لیے بھلائی لائیں گے، برائی سے ان کی حفاظت کریں گے اور ان کی تمام ضروریات پورا کریں گے۔ انہوں نے اپنے بتوں کو ودان، سوان،
یغوتا، یاوگا اور نصران جیسے نام دیے، جس طاقت کے مطابق وہ سمجھتے تھے کہ ان دیوتاؤں کی ملکیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا اور وہ مشرکین نے کہا، تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، نہ ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو اور نہ نصر کو۔ یہ بتوں کے نام تھے۔ اصل میں یہ ان نیک لوگوں کے نام تھے جو ان کے درمیان رہ چکے تھے۔ ان کی موت کے بعد ان کی یادوں کو زندہ رکھنے کے لیے ان کے مجسمے لگائے گئے۔ تاہم کچھ عرصے بعد لوگ ان مورتیوں کی پوجا کرنے لگے۔ بعد کی نسلوں کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ انہیں کیوں کھڑا کیا گیا ہے، وہ صرف یہ جانتے تھے کہ ان کے والدین نے ان سے دعا کی تھی۔ اس طرح بت پرستی نے ترقی کی۔ چونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی سمجھ نہیں تھی جو انہیں ان کے برے اعمال کی سزا دے گا، اس لیے وہ ظالم اور بد اخلاق ہو گئے۔ اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف اپنا پیغام دے کر بھیجا تھا۔ نوح واحد دانشور تھے جو شرک کی وجہ سے انسان کی تباہی کے بھنور میں نہیں پھنسے۔